اور ماہ شعبان المعظم میں جہاں اور برکتیں ہیں وہاں ماہ شعبان کی خود اپنی ہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تھے تو وہ ماہ شعبان ہے۔ شعبان المعظم کے اندر 3 حروف ہیں۔ قنیت الطالبین سیدنا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے لفظ 5 حروف موجود ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان لفظ شعبن سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، کثیر ہو جانا، چاروں طرف اپنے آپ کو پھیلا دینا۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھیل جاتی ہے، گناہ گاروں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آئیں رحمت کے دربار میں، رحمت کے دروازے میں داخل ہو کر اپنی بخشش کروا لیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو ہے یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد بر ہے یعنی بھلائی اور احسان ہے، الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ کہ فرمایا جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے شرف اور بزرگی والی، علو بلندی والی، احسان اور بھلائی والی اور الفت اور نور والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں وہ رحمت، وہ برکت، وہ مقام اور وہ رفعت کی زندگی رکھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ خود میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شہر اللہ و شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، و رمضان امت اللہ و عبادت اللہ، فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں ان مہینوں میں خوب کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو خود میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات وہ رات آتی ہے جس رات میں اعمال بدلتے ہیں، اس مہینے کے اندر مردوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں زندوں کے نام تحریر ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں پورا سال کتنا رزق پانا ہے اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اسی مہینے کے اندر حاجیوں کے نام بھی تحریر ہو جاتے ہیں، اسی مہینے کے اندر کون زندہ رہے گا، کون اگلے سال تک جو ہے مردوں کی صف میں چلا جائے گا، سب فیصلے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس سال میری قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنا ہو تو میرے موت کا اجل کا وقت اس حالت میں لکھا جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی یعنی روزے سے ہوں اور رب العالمین کی رحمتوں کو پانے والا ہو جاؤں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی، ان مہینوں کی قدر کریں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الدخان کی ابتدائی آیتوں میں فرماتا ہے قرآن حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، فرمایا حروف مقطعات جن کا معنی اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانے، والکتاب المبین روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا ہے، انا کننا منذرین اور ہم ہی لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں اور بچانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور اس رات، جس رات قرآن اترا یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ وہ رات ہے کہ جس میں حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، امرا من عندنا، یہ فیصلہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہماری طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم ہی تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ خدا را میں آپ سے کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب 15ویں شب آئے اعمال نامے تبدیل ہو رہے ہوں تو پھر اس کے اندر ہمارے اعمال ناموں کے اندر نماز کا جو کالم ہو وہ خالی رہ جائے، قضاؤں کا کالم بھرا ہوا ہو۔ حقوق العباد کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو پیش رکھیں۔ بندہ جب تک کسی بندے سے معافی نہ مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ اپنے حقوق وہ رحیم کریم معاف کر سکتا ہے چاہے تو، لیکن بندے کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا
معافی نہیں ملے گی۔ دوستوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، بچوں کی تربیت کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، بہن بھائیوں کے حقوق دینے میں اللہ سے ڈریں، وراثت کی تقسیم کرنے میں اللہ سے ڈریں، خدا کا خوف رکھیں۔ قرآن ہر موقع پر یہی فرماتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں خوف خدا کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔